تم تم ہوتی کون ہو میرے خلاف یونیورسٹی میں باتیں کرنے والی؟ جانتی ہوں میں کون ہوں؟ سردار عالم کی آواز غیظ و غضب سے پھٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جو ہمیشہ رونت اور غرور سے چمکتی تھیں آج سرخ انگاروں کی مانند دہک رہی تھی۔ اس کے گرد طلبہ کا ایک ہجوم جمع تھا۔ سبھی خاموش سانس روکے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے نقاب کے پیچھے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کی آواز میں خوف کا شائبہ تک نہ تھا، بلکہ ایک چیلنج تھا۔ سب کچھ جانتی ہوں، ایک امیر باپ کے بگڑے ہوئے بیٹے ہوں جسے دولت کے نشے میں کسی کی عزت کرنا نہیں سکھایا گیا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، وہ دھاڑا۔ 2 منٹ ہیں تمہارے پاس، مجھ سے معافی مانگو ورنہ کیا؟ ہینا نے اس کی بات کاٹی۔ کیا کر لو گے تم؟ تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں میں، اور کسی بات کی معافی؟ سچ بولنے کی؟ میں نے طلبہ کو صرف یہ بتایا ہے کہ وہ اپنا قیمتی ووٹ ایک ایسے شخص پر ضائع نہ کرے جسے انسانیت کی تمیز ہی نہیں۔ سردار عالم کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی اس کے سامنے یوں کھڑا ہو۔ اس کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور اگلے ہی لمحے چٹاخ ایک زوردار تھپڑ کی آواز پورے کوریڈور میں گونجی اور وقت جیسے تھم سا گیا۔ ہینا کا چہرہ ایک طرف گھوم گیا اور اس کے چہرے سے سیاہ نقاب پھسل کر زمین پر جا گرا اور پھر خاموشی چھا گئی، ایک ایسی خاموشی جس میں صرف دھڑکتے دلوں کی آوازیں تھیں۔ سردار عالم کا غصے سے بلند ہاتھ وہیں ہوا میں معلق رہ گیا۔ اس کی دہکتی ہوئی آنکھیں ایک دم ساکت ہو گئیں، جیسے کسی نے ان میں جادو پھونک دیا ہو۔ نقاب کے پیچھے چھپا چہرہ کوئی عام چہرہ نہیں تھا۔ دودھ جیسی سفید رنگت، گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ، جن کے نیچے ایک چھوٹا سا سیاہ دل کائنات کے کسی راز کی طرح چمک رہا تھا، اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جن میں اس وقت آنسوؤں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ حسن جیسے اس چہرے پر آ کر ختم ہو گیا تھا۔ سردار عالم پتھر کا بت بنا کھڑا تھا۔ وہ جو پوری یونیورسٹی کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا تھا، آج اس کی دنیا ایک لمحے میں الٹ گئی تھی۔ وہ غرور، وہ تکبر، وہ غصہ، سب کچھ ان آنسوؤں میں بہتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہینا نے کانپتے ہاتھوں سے زمین سے اپنا نقاب اٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو ٹوٹ کر اس کے رخساروں پر گرے۔ اس نے ایک نظر سردار عالم کی ساکت وجود پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت، دکھ اور ایک عجیب سی جیت تھی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی مگر الفاظ چٹانوں کی طرح مضبوط تھے۔ تمہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم انسان نہیں، انسانیت کے نام پر دھبا ہو۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے مڑ کر بھاگ گئی۔ اس کے اس آنسوؤں کے پیچھے ایک لکیر چھوڑتے جا رہے تھے۔ سردار عالم ویسے ہی کھڑا رہا، بے حس و حرکت، جیسے اس کا دل بھی اس کے ساتھ ہی چلا گیا ہو۔ چند ہفتے پہلے کی بات ہے، یونیورسٹی کی فضا میں الیکشن کا بخار پوری طرح چڑھ چکا تھا۔ دیواروں پر ہر طرف امیدواروں کے بینرز اور پوسٹرز لگے تھے۔ ہر گروپ، ہر کینٹین، ہر کلاس روم میں بس ایک ہی بحث تھی کہ یونین کا اگلا پریزیڈنٹ کون ہوگا۔ اس الیکشن میں 2 امیدوار آمنے سامنے تھے۔ پہلا سردار عالم، شہر کے سب سے بڑے بزنس مین سردار احمد کا اکلوتا پوتا، جس کے لیے یونیورسٹی کسی ذاتی جاگیر سے کم نہ تھی۔ اس کے اشارے پر کلاسیں کینسل ہوتی ہیں اور اس کے سینئرز بھی اس سے بات کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ اس کے ساتھ چلنے والے لڑکوں کا گروپ ہر وقت اس کی جی حضوری میں لگا رہتا تھا۔ دوسرا امیدوار فرحان تھا، ایک ذہین اور محنتی نوجوان جس کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا۔ وہ طلبہ کے حقوق کی بات کرتا تھا اور سب سے اچھے سے پیش آتا تھا۔ ہینا کا تعلق ایک مذہبی اور متوسط گھرانے سے تھا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی۔ اس کے خاندان میں لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس کے والد نے اس کی ضد کے آگے اسے اس شرط پر یونیورسٹی بھیجا تھا کہ وہ ہمیشہ نقاب میں رہے گی۔ ہینا ایک تیز ترار اور منہ پر جواب دینے والی لڑکی تھی، لیکن سردار عالم کے معاملے میں وہ اکثر خاموش ہو جاتی تھی۔ اس کی وجہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ جب ہینا نے یونیورسٹی میں پہلا قدم رکھا تو غلطی سے وہ سردار عالم سے ٹکرا گئی تھی۔ اس دن سردار عالم نے بھرے مجمع میں اس کا مذاق اڑایا تھا۔ واہ، یہاں تو پردے دار لوگ بھی آ رہے ہیں، یونیورسٹی ہے یا کوئی مدرسہ؟ اس کے جملے پر اس کے دوستوں نے ایک بلند قہقہ لگایا تھا۔ ہینا کا خون کھول اٹھا تھا، لیکن اپنے والد کے وعدے کی خاطر وہ خاموش رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے سردار عالم نے اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ایک دن جب وہ اپنی دوست کے ساتھ کینٹین میں بیٹھی تھی تو وہ جان بوجھ کر قریب آ کر بولا، یہ نقاب میں سے کیسے کھائے پیے گی؟ اگر پردہ ہی کرنا تھا تو گھر میں بیٹھ کر کرتی، یونیورسٹی میں آ کر یہ ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہینا کو شدید غصہ آیا اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ اس شخص سے شدید نفرت کرتی تھی جو خود کو خدا سمجھتا تھا
آج جب وہی شخص پوری یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ بننے جا رہا تھا تو یہ بات ہنا کے لیے ناقابل قبول تھی۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، اس نے اپنی دوست سارا سے کہا جو اسے پریشان دیکھ رہی تھی۔ تم کیا کر سکتی ہو ہنا؟ تم جانتی ہو وہ کتنا طاقتور ہے، کوئی اس کے خلاف نہیں جاتا۔ سارا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ طاقتور اپنے گھر میں ہوگا۔ ہنا کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ یہاں سب طلبہ برابر ہیں، میں فرحان کو سپورٹ کروں گی۔ میں ہر ایک اسٹوڈنٹ کے پاس جاؤں گی اور انہیں بتاؤں گی کہ اصل حقدار کون ہے، وہ شخص جو لڑکیوں کی عزت کرنا نہیں جانتا۔ وہ پوری یونیورسٹی کی نمائندگی کیسے کرے گا؟ اس دن ہنا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سردار عالم کے غرور کے بت کو توڑ کر رہے گی۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ جنگ اسے کہاں تک لے جائے گی اور اس کی قیمت اس کی کیا ادا کرنی پڑے گی۔ اس نے اپنے بیگ سے فرحان کے انتخابی پیمفلٹس نکالے اور ایک گہری سانس لے کر کلاس رومز کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہنا کے الفاظ ہوا میں تحلیل ہوئے تو سردار عالم کی ساکت نظروں میں ایک عجیب سی جنبش ہوئی۔ وہ لڑکی جس کی زندگی میں طوفان برپا کر کے گئی تھی، اس کے وجود پر ایسے نقش چھوڑ گئی تھی جنہیں وہ شاید کبھی مٹا نہ پاتا۔ اس کے دوست حیران تھے کہ سردار عالم جو کسی کی معمولی سی گستاخی برداشت نہیں کرتا تھا، آج ایک تھپڑ مار کر خود کسی مجسمے کی طرح کیوں کھڑا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ تھپڑ ہنا کے گال پر نہیں بلکہ سردار عالم کے دل اور انا پر پڑا ہے۔ یار عالم کیا سوچ رہا ہے؟ اچھا کیا تو نے اس کو اس کی اوقات یاد دلا دی۔ اس کے دوست جاوید نے اس کا کاندھا ہلاتے ہوئے کہا۔ سردار عالم نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے کاندھے سے ہٹایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ویرانی تھی جو اس کے دوستوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے مڑا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا کینٹین کی طرف چل پڑا۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا اور دل بے قابو ہو رہا تھا۔ کچھ گھنٹے قبل اسی دن کی بات ہے کہ اس کے دوست نے اسے سمجھایا تھا کہ دیکھو ہنا، باز آ جاؤ، تم جانتی نہیں ہو کہ تم کس سے ٹکر لے رہی ہو۔ سارا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے لان میں ایک بینچ پر بیٹھی تھی، حالانکہ ہاتھ میں فرحان کی انتخابی پیمفلٹس تھے اور اس کے چہرے پر ایک مضبوط ارادہ تھا۔ میں کسی سے نہیں ٹکرا رہی سارا، میں صرف سچائی کے لیے کھڑی ہوں۔ ہنا نے جواب دیا۔ تم بتاؤ کہ سردار عالم جیسا شخص ہمارا نمائندہ بننے کے قابل ہے؟ وہ جو خود کو اس یونیورسٹی کا مالک سمجھتا ہے، جو کسی کی عزت نہیں کرتا۔ میں مانتی ہوں کہ وہ غلط ہے، لیکن اس سے لڑنا خطرے سے خالی نہیں۔ وہ سردار احمد کا بیٹا ہے، اسی لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ تمہارے یونیورسٹی میں رہنا مشکل کر دے گا۔ سارا کے لہجے میں فکر صاف ظاہر تھی۔ تو کیا اس کے ڈر سے ہم ایک نااہل شخص کو منتخب ہونے دیں؟ ہنا نے ایک پیمفلٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اگر آج ہم سب ڈر کر بیٹھ گئے تو کل وہ پوری یونیورسٹی کو اپنی ذاتی جاگیر بنا لے گا۔ کسی نہ کسی کو تو آواز اٹھانی ہی پڑے گی نا۔ ہنا یہ کہہ کر اٹھی اور سامنے سے آتے طلبہ کے گروپ کی طرف بڑھ گئی۔ سارا بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ہنا اس کے پاس پہنچی اور پورے اعتماد سے بولی، میں آپ سب سے فرحان کے لیے ووٹ مانگنے آئی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ اپنا مستقبل ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دینا چاہیں گے جس کی نظر میں آپ کی کوئی عزت نہیں؟ ایک طالب علم بولا۔ تم سردار عالم کی بات کر رہی ہو؟ جی ہاں، میں اسی کی بات کر رہی ہوں۔ ہنا کی آواز بلند اور صاف تھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ سردار عالم کو ووٹ دینا اپنے ووٹ کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ وہ شخص جو لڑکیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہے، انہیں اپنے جال میں پھنساتا ہے، ان کی عزت کو تار تار کرتا ہے اور پھر انہیں چھوڑ دیتا ہے، وہ ہمارا لیڈر کیسے بن سکتا ہے؟ اس کی باتیں تیر کی طرح لوگوں کے دلوں میں اتر رہی تھیں۔ کچھ طلبہ نے آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیں۔ ہنا جانتی تھی کہ بہت سے لوگ اس سے متفق ہیں، لیکن سردار عالم کے خوف سے خاموش تھے۔ یہ مت سوچیں کہ وہ بہت طاقتور ہے، ہماری اصل طاقت ہمارا اتحاد ہے۔ اگر ہم سب مل کر فیصلہ کر لیں کہ ہم اسے ووٹ نہیں دیں گے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ یونیورسٹی کسی ایک شخص کی نہیں، ہم سب کی ہے۔ ہنا کی تقریر نے کئی طلبہ کو متاثر کیا۔ کچھ نے تو صاف کہہ دیا کہ وہ فرحان کو ہی ووٹ دیں گے۔ ہنا کا حوصلہ بڑھا اور وہ مزید جوش و خروش سے اپنی مہم میں لگ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ہر حرکت کی خبر سردار عالم تک پہنچائی جا رہی ہے۔ یونیورسٹی کی کینٹین میں سردار عالم اپنے دوستوں کی جھرمٹ میں بیٹھا سگریٹ کی کش لگا رہا تھا۔ اسے اپنی جیت کا پورا یقین تھا۔ فکر نہ کر عالم، تیرے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ فرحان تو بس 2 دن کا مہمان ہے، اس کے ایک دوست نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ تبھی ان کے گروپ کا ایک لڑکا جنید بھاگتا ہوا وہاں آیا اور اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ سردار غضب ہو گیا۔ سردار عالم نے رعونت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا؟ کیوں ہانپ رہا ہے؟ سردار، وہ نقاب والی لڑکی ہنا، وہ پوری یونیورسٹی میں تمہارے خلاف مہم چلا رہی ہے۔ سردار عالم کے ہاتھ میں پکڑا سگریٹ وہیں رک گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔
کیا بکواس کر رہا ہے تم؟ سردار، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ تمہیں ووٹ نہ دیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم لڑکیوں کی عزت نہیں کرتے اور انہیں دھوکہ دیتے ہو۔ ٹھا! سردار عالم نے ہاتھ میں پکڑا شیشے کا گلاس اتنے زور سے زمین پر مارا کہ وہ کرچی کرچی ہو گیا۔ کینٹین میں موجود سب لوگ سہم کر انہیں دیکھنے لگے۔ اس لڑکی کی اتنی ہمت! وہ غصے سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ایک معمولی سی پردے میں چھپی ہوئی لڑکی کی یہ جرت کہ وہ سردار عالم کے خلاف زبان کھولے۔ کہاں ہے وہ؟ سردار، وہ ڈپارٹمنٹ کی طرف طلبہ سے بات کر رہی ہے۔ جنید نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ آج میں اسے بتاؤں گا کہ سردار عالم کون ہے۔ آج کے بعد اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ وہ طوفانی قدموں سے کینٹین سے باہر نکلا۔ اس کے دوست بھی اس کے پیچھے لپ گئے۔ پورا ماحول ایک دم کشیدہ ہو گیا تھا۔ سب جانتے تھے کہ آج یونیورسٹی میں کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ سردار عالم کا غصہ کسی آتش فشاں کی طرح پھٹنے کو تیار تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اس راہداری کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں ہنا چند طلبہ کے ایک گروہ سے مخاطب تھی۔ اس کے پیچھے اس کے دوستوں کا ایک گروہ ایسے چل رہا تھا جیسے کوئی فاتح بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ کسی باغی کو کچلنے جا رہا ہو۔ جیسے جیسے وہ قریب پہنچا، طلبہ نے اسے دیکھ لیا۔ ان کے چہروں پر خوف کے سائے لہرائے اور وہ ایک ایک کر کے خاموشی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ ہنا جو اپنی گفتگو میں مگن تھی، اس اچانک خاموشی اور بھگدڑ پر چونکی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ سردار عالم اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں اور چہرے پر ایک شفاف مسکراہٹ تھی۔ اس کے گرد ایک ایسی دہشت تھی جس نے پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ انہوں نے خود کو سنبھالا۔ وہ جانتی تھی کہ آج مقابلہ سخت ہے اور کیا کیا کرتا ہوں میں۔ سردار عالم کی زہریلی آواز فضا میں گونجی۔ رکی کیوں؟ بولو نا۔ آگے کیوں بولتی بند ہو گئی تمہاری؟ اتنی جلدی ڈر گئی؟ ابھی تو صرف میری آواز سنی ہے۔ اس کے طنزیہ لہجے نے ہنا کے اندر کے خوف کو دبا دیا۔ اس نے ہمت جمع کی اور بولی، ڈرنے والی ہوتی تو تمہارے خلاف آواز ہی نہ اٹھاتی۔ آواز؟ سردار عالم ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں قہقہا نہیں زہر تھا۔ اسے آواز نہیں، بھونکنا کہتے ہیں۔ اور تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرے خلاف بھونکو؟ میں نے کوئی جھوٹ نہیں کہا، تم ہو ہی ایسے۔ ہنا کی آواز میں اب بھی وہی خود اعتمادی تھی۔ تمہیں اپنی دولت پر بہت غرور ہے اور تم سمجھتے ہو کہ تم ہر کسی کو اپنے پیسوں سے خرید سکتے ہو، ہر کسی کی عزت کو پامال کر سکتے ہو۔ سردار عالم دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہ اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ اچھا، تم کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں بہت سی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتا ہوں، لیکن تمہیں تو ابھی تک میں نے اپنے جال میں نہیں پھنسایا۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، تو کیا خیال ہے اپنے بارے میں؟ یہ جملہ ایک تیزاب کی بوند کی طرح ہنا کے دل پر گرا۔ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ ایک لڑکے کی یہ جرت کہ وہ اس سے اس قسم کی بات کرے۔ اس کا چہرہ نقاب کے پیچھے ہی غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے وہاں سے جانا چاہا اور ایک طرف قدم بڑھایا، لیکن سردار عالم ایک دیوار کی طرح اس کے سامنے آ گیا۔ کہاں؟ اتنی جلدی کیا ہے؟ میرا راستہ چھوڑو، ہنا نے نفرت سے کہا۔ راستہ تو تب چھوڑوں گا جب تم مجھ سے معافی مانگو گی۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکال کر اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی۔ چلو جلدی کرو، پوری یونیورسٹی کے سامنے میری بے عزتی کی ہے تم نے، اب سب کے سامنے معافی مانگو۔ جانتی ہوں میں کون؟ سردار احمد کا بیٹا ہوں، تو کیا کروں؟ ہنا بھی اب اپنی برداشت کھو رہی تھی۔ اگر امیر باپ کے بیٹے ہو تو کوئی سلیقہ اور شعور بھی سیکھ لو، کسی سے بات کرنے کی تمیز سیکھو۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا جو تم سے معافی مانگو۔ تم معافی مانگو گی؟ وہ دھاڑا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہارے انکار کا انجام کیا ہوگا۔ جو کرنا ہے کر لو، ہنا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، لیکن میں تم جیسے مغرور اور بدتمیز شخص سے کبھی معافی نہیں مانگوں گی۔ ہٹو میرے راستے سے۔ نہیں ہٹوں گا جب تک تم معافی نہیں مانگو گی۔ ہنا نے اس کے برابر سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اس نے پھر راستہ روک لیا۔ ہنا کا صبر جواب دے گیا تھا، میرے جوتے کو بھی پرواہ نہیں ہے تمہاری اور تمہاری معافی کی۔ میں نہیں مانگوں گی معافی۔ یہ الفاظ آخری کیل ثابت ہوئے۔ سردار عالم کی انا، اس کا غرور جو پہلے ہی زخمی تھا، اب ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس نے ارد گرد کھڑے طلبہ کو دیکھا جو سانس روکے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اس کی سلطنت میں اس کے سامنے ایک لڑکی اسے ہی للکار رہی تھی۔ یہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سیاہ پڑ گیا۔ اس نے ایک آخری نظر ہنا کی آنکھوں میں جھلکتے چیلنج پر ڈالی۔ تمہاری یہ جرت؟ وہ غصے سے چیخا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور اگلے ہی لمحے راہداری میں ایک دل دہلا دینے والی آواز گونجی، چٹاخ!
وقت ساکت ہو گیا اور ہجوم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہنا کا سر جھٹکے سے ایک طرف گھوما اور اس کے چہرے پہ وہ سیاہ نقاب جو اس کی پہچان تھا ہوا میں لہراتا ہوا زمین پر آ گرا۔ سردار عالم کا ہاتھ وہیں فضا میں ٹھہر گیا اور اس کی آنکھیں اس چہرے پر جم گئیں جو آج پہلی بار اس کے سامنے بے نقاب ہوا تھا۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ سردار عالم کا ہاتھ فضا میں معلق تھا اور اس کی آنکھیں اس چہرے پر جمی تھیں جو ایک لمحہ قبل تک ایک راز تھا۔ غصے اور انتقام کی آگ جو اس کے اندر بھڑک رہی تھی یک لخت بجھ سی گئی۔ اس کی جگہ ایک ایسی حیرت نے لے لی تھی جس کا تجربہ اسے زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ کوئی عام چہرہ نہیں تھا، وہ حسن و جمال کا ایک ایسا شاہکار تھا جسے دیکھ کر نظر ٹھہر جائے۔ دودھ جیسی سفید رنگت پر گلابی ہونٹ اور ان کے نیچے وہ چھوٹا سا سیاہ دل۔ سردار عالم کو لگا جیسے اس کا دل سینے میں دھڑکنا بھول گیا ہے۔ وہ لڑکی جسے وہ صرف ایک زبان دراز نقاب پوش باغی سمجھ رہا تھا، وہ تو جیسے آسمان سے اتری کوئی حور تھی۔ اسی لمحے ہنا کو ہوش آیا اور اس کے گال پر جلن اور آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن سب سے بڑھ کر اسے اپنی تذلیل کا احساس تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے زمین پر پڑا اپنا نقاب اٹھایا اور جلدی سے چہرے پر ڈال لیا، جیسے اپنے بے نقاب شخصیت کو دوبارہ دنیا کی نظروں سے چھپا رہی ہو۔ ارد گرد کھڑے طلباء میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کتنی خوبصورت ہے یہ لڑکی، شاید اسی لیے پردہ کرتی ہے، کسی لڑکی کی آواز ابھری۔ لیکن سردار عالم نے یہ بہت غلط کیا، ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ ایک اور آواز آئی۔ یہ باتیں سردار عالم کے کانوں میں پڑ رہی تھیں، لیکن اس کا دماغ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ اب بھی اسی جگہ بت بنا کھڑا تھا۔ ہنا نے آنسوں بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں نفرت تھی، دکھ تھا اور ایک ایسی کربناک اذیت تھی جو سیدھی سردار عالم کے دل میں اتری۔ اس کی لرزتی ہوئی آواز میں ایک اٹل فیصلہ تھا۔ تمہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم انسان نہیں، انسانیت کے نام پر دھبا ہو۔ یہ الفاظ کسی تیز خنجر کی طرح اس کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ پہلی بار کسی لڑکی کے آنسوں نے اس کے پتھر دل پر ایسی چوٹ لگائی تھی، اسے لگا جیسے آنسو اس کی گالوں پر نہیں بلکہ سیدھا اس کی روح پر گرے ہوں۔ ہنا یہ کہہ کر تیزی سے مڑی اور روتی ہوئی ہجوم کے چیرتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ جا چکی تھی، لیکن سردار عالم وہیں کھڑا رہا۔ اس کا غرور، اس کا تکبر، اس کی انا، سب کچھ اسے ایک لمحے میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ بگڑا ہوا نواب جو خود کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، آج خود کو دنیا کا سب سے بڑا مجرم محسوس کر رہا تھا۔ عالم، اس کے دوست جاوید نے اسے پکارا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ایک مشین کی طرح وہاں سے مڑا اور بے مقصد قدموں سے چلنے لگا۔ اس کے دوست اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ حیران تھے کہ اسے اچانک کیا ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے کینٹین کی ایک میز پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہی روتا ہوا حسین چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس کے کانوں میں وہی الفاظ گونج رہے تھے، تمہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کا پورا گروہ اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ یار، تم نے تو کمال کر دیا۔ آج اس لڑکی کو ایسا سبق سکھایا کہ اب کبھی تمہارے سامنے زبان نہیں کھولے گی۔ ایک دوست نے اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا کہ ہاں، ایسی لڑکیوں کا یہی علاج ہے، اپنی اوقات سے باہر ہو رہی تھی۔ دوسرے نے لقمہ دیا۔ ان کی باتیں سن کر سردار عالم کے اندر کچھ ٹوٹا۔ اس نے پوری قوت سے میز پر ہاتھ مارا۔ بس، وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ پوری کینٹین میں سناٹا چھا گیا۔ اب ایک لفظ بھی اس کے بارے میں کوئی نہیں کہے گا۔ اس کے دوست ہکا بکا رہ گئے کہ یہ سردار عالم کا وہ روپ تھا جس سے وہ خود بھی ناواقف تھے۔ میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس کی آواز میں غصے کی جگہ ایک عجیب سی پشیمانی تھی۔ جاوید حیرانی سے بولا، یہ کیا کہہ رہے ہو عالم؟ تم نے بالکل ٹھیک کیا، وہ سب کے سامنے تمہاری بے عزتی کر رہی تھی۔ تھپڑ تو بنتا تھا نا؟ نہیں بنتا تھا۔ سردار عالم نے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا میں نے، وہ ویسی لڑکی نہیں تھی جیسی ہم سمجھ رہے تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ سردار عالم کسی لڑکی کے لیے یہ الفاظ کہہ رہا تھا۔ اس کے دوستوں کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یار، تم ایک معمولی لڑکی کے لیے ہم سے لڑ رہے ہو؟ وہ معمولی لڑکی نہیں، سردار عالم نے کہا۔ اس کی نظریں کہیں دور خلا میں تھیں۔ اسے اپنا آپ حقیر کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی طاقت کے نشے میں کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ جملہ کسی بوم کی طرح گرا۔ اس کے دوستوں نے ایسے منہ کھولے جیسے انہوں نے کوئی انہونی بات سن لی ہو۔ سردار عالم جو معافی مانگتا تو دور، کسی کو انسان نہیں سمجھتا تھا، آج معافی مانگنے کی بات کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھا اور دیوانوں کی طرح کینٹین سے باہر بھاگا۔ ارے عالم،
کہاں جا رہے ہو؟ اس کے دوست پیچھے سے پکارتے رہ گئے، لیکن وہ رکنے والا نہیں تھا۔ وہ اسے ڈھونڈنے جا رہا تھا، اس لڑکی سے معافی مانگنے جس کی آنکھوں کے آنسوں نے اس کے غرور کے قلعے کو زمیں بوس کر دیا تھا۔ سردار عالم دیوانہ وار یونیورسٹی کی راہداریوں میں بھاگ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور پشیمانی کا ایک ایسا امتزاج تھا جو دیکھنے والوں کو حیران کر رہا تھا۔ وہ طلباء جو کل تک اس کے نام سے کانپتے تھے آج اسے اس حال میں دیکھ کر ششدر تھے۔ اس کا مغرور سر جھکا ہوا تھا اور اس کی نظریں ہر طرف کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ ہینا کو دیکھا ہے؟ اس نے ایک لڑکی سے پوچھا جو اس کے اچانک سوال پر خوفزدہ ہو گئی۔ لڑکی نے ڈرتے ڈرتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ آگے بڑھ گیا، لائبریری، کامن روم، ڈپارٹمنٹ، اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر آج اس نے ہینا سے معافی نہ مانگی تو یہ بوجھ اسے ساری زندگی کو چلتا رہے گا۔ وہ جو کبھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا آج ایک لڑکی کی نفرت کے خوف سے بھاگا پھر رہا تھا۔ آخرکار کسی نے اسے بتایا کہ اس نے ہینا کو ایک خالی کلاس روم کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ وہ بے تحاشا اس کی طرف بھاگا۔ کلاس روم کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، اندر سے کسی کے سسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ سردار عالم کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے ہمت کر کے دروازے کی درز سے اندر جھانکا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ ہینا ایک بینچ پر بیٹھی تھی اور اس کی دوست سارا اس کی پیٹھ سہلا رہی تھی۔ ہینا کا نقاب ایک طرف رکھا تھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں اور چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ بس کر تو ہینا، پلیز چپ ہو جاؤ، سارا اسے تسلی دے رہی تھی۔ کیسے چپ ہو جاؤں سارا؟ ہینا نے سسکیوں کے بیچ کہا۔ مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جس چہرے کو میں نے ہمیشہ دنیا سے چھپا کر رکھا، جس پر میں نے کبھی کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑنے دی، آج اس ایک شخص کی وجہ سے وہ سب کے سامنے تماشا بن گیا۔ میرا پردہ، اس نے ایک لمحے میں میرا سارا مان توڑ دیا۔ اس کے الفاظ سردار عالم کے سینے میں تیر بن کر لگے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کا ایک تھپڑ صرف ایک جسمانی چوٹ نہیں تھا، بلکہ ایک لڑکی کے عقیدے اور اس کی حیا اور اس کے اصولوں پر حملہ تھا۔ سارا نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں ہینا، لیکن تم نے بھی تو اس سے پنگا لیا تھا، تم جانتی تھی نا کہ وہ کتنا خطرناک ہے، تو کیا اس کے ڈر سے چپ رہتی؟ ہینا نے روتے ہوئے کہا، نہیں، میں نے جو کیا ٹھیک کیا، لیکن اس نے بہت غلط کیا۔ سردار عالم سے مزید برداشت نہ ہوا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے دروازے پر دستک دی۔ دونوں لڑکیاں ایک دم چونک گئیں۔ ہینا نے جلدی سے آنسو پہنچے اور اپنا نقاب اٹھا کر چہرے پر ڈال لیا اور دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ سردار عالم آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ اس کی آواز جو ہمیشہ سے حکم چلاتی تھی آج ایک مجرم کی طرح لرز رہی تھی۔ میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ اس کے اس جملے پر سارا کو تو جیسے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسے تو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ سردار عالم اور معافی، یہ ناممکن تھا۔ ہینا غصے سے اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کی طرف پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ اب نفرت کے شعلے تھے۔ تم جیسے لوگوں کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، امیر ذاتے، سمجھتے ہو ایک تھپڑ مار کر بے عزت کر کے بعد میں ایک لفظ معافی کا بولیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا؟ ہینا پلیز میری بات سنو۔ نہیں سننی مجھے تمہاری کوئی بات، وہ چیخی۔ آج کے بعد اگر تم میرے راستے میں آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، دور رہو مجھ سے۔ میں سچ میں شرمندہ ہوں، میں نے جو کچھ کیا غلط کیا، سردار عالم نے عاجزی سے کہا۔ یہ وہ انداز تھا جو اس کی شخصیت سے بالکل میل نہیں کھاتا تھا۔ ہینا پر اس کی کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا زخم بہت گہرا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر تیزی سے کلاس روم سے باہر نکل گئی۔ سارا بھی ایک حیران نظر سردار عالم پر ڈال کر اس کے پیچھے چلی گئی اور سردار عالم وہیں اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اس کی زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے اس طرح سے رد کیا تھا۔ وہ بادشاہ جسے ہر چیز حاصل کرنے کی عادت تھی آج خالی ہاتھ ایک مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ ہینا خاموشی سے چلی گئی تھی اور اس نے گھر جا کر بھی کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کی خاموشی نے گھر والوں کو پریشان کر دیا تھا۔ رات تک اس کا جسم بخار سے تپنے لگا تھا۔ اس کی ماں نے جب اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تپ رہا تھا۔ ہینا بیٹی، تمہیں تو تیز بخار ہے۔ لیکن ہینا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بس آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ اس کی جسمانی حرارت اس کے اندر کی آگ اور اذیت کا ثبوت تھی۔ وہ سردار عالم کے دیے ہوئے زخم کی شدت سے جل رہی تھی۔ یونیورسٹی میں ایک عجیب سی خاموشی اور بے چینی کے عالم میں گزرے۔ ہینا بخار اور زیادہ اہم بات یہ کہ دل پر لگے زخم کی وجہ سے گھر پر تھی۔ اس کی خاموشی اور اداسی نے گھر والوں کو فکر مند کر دیا تھا۔
لیکن وہ کسی کو بھی اصل بات بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بس اپنے کمرے میں خاموشی سے لیٹی رہتی، اور جب بھی آنکھیں بند ہوتی اور اسے وہی ذلت آمیز منظر اور سردار عالم کا غضبناک چہرہ نظر آتا۔ دوسری طرف یونیورسٹی کا ماحول بھی بدلا ہوا تھا۔ الیکشن سر پر تھے، مگر سب سے مضبوط امیدوار سردار عالم جیسے کہیں کھو گیا تھا۔ وہ یونیورسٹی تو روز آتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی رعونت اور اس کا وہ چال کا غرور غائب تھا۔ وہ اب اپنے دوستوں کے جھرمٹ میں بیٹھنے کا قہقہے نہیں لگاتا تھا، بلکہ اس کی نظریں ہر وقت کسی کو تلاش کر رہی ہوتی تھی۔ وہ راہداریوں میں بے مقصد گھومتا، اس کی نگاہیں ہر نقاب پوش چہرے پر جاتی اور پھر مایوس ہو کر لوٹ آتی۔ اس کے دوست اس تبدیلی پر حیران تھے۔ وہ اسے الیکشن کی مہم پر توجہ دینے کا کہتے، لیکن وہ ان کی بات سنی انسنی کر دیتا۔ عالم، الیکشن میں صرف چند دن رہ گئے اور تم ہو کہ جاوید نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میرا دل ہی نہیں لگ رہا ان سب چیزوں میں، اس نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کا دل تو واقعی کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ وہ 2 دن سے ہنا کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ آئے گی اور وہ اس سے دوبارہ معافی مانگنے کی کوشش کرے گا، لیکن جب وہ نہیں آئی تو اس کی بے چینی بڑھنے لگی۔ اسے یہ خوف کھانے لگا کہ شاید ہنا نے اس کی وجہ سے یونیورسٹی آنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ خیال آتے ہی اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ آخرکار اس نے ہمت کر کے ہنا کی دوست سارا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سارا کو لائبریری سے نکلتے ہوئے دیکھا، وہ تنہا تھی۔ سردار عالم تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ سارا نے جیسے ہی اسے اپنی طرف آتے دیکھا، اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہوئے اور اس نے اپنا راستہ بدل لیا۔ رکو، سردار عالم کی آواز میں حکم نہیں، ایک التجا تھی۔ پلیز 1 منٹ میری بات سنو۔ سارا رک گئی، لیکن اس کا رخ دوسری طرف ہی رہا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، میں جانتا ہوں۔ سردار عالم اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نہ صرف ہنا کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ 2 دن سے یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی؟ سارا نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ پہلے سب کے سامنے اس کی تذلیل کی اور اب اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت غلط کیا۔ اس کی آواز میں ایسی ندامت تھی کہ سارا کو ایک لمحے کے لیے اس پر حیرت ہوئی۔ پلیز مجھے بتاؤ، کیا وہ میری وجہ سے نہیں آ رہی؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ سارا کچھ دیر خاموش رہی، پھر وہ بولی، اگر وہ آپ کی وجہ سے نہیں آ رہی ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ یہ ایک سوال نہیں، ایک امتحان تھا۔ سردار عالم نے بنا ایک لمحہ سوچے جواب دیا، میں اس سے تب تک معافی مانگوں گا جب تک وہ مجھے معاف نہیں کر دیتے۔ اس کے لہجے کی سچائی نے سارا کو تھوڑا نرم کیا، لیکن وہ اب بھی محتاط تھی۔ مجھے اس کا فون نمبر چاہیے، سردار عالم نے اگلی بات کی۔ کیا؟ ہرگز نہیں، سارا نے فوراً انکار کیا۔ میں آپ کو اس کا نمبر نہیں دے سکتی، ہنا نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ میں اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں، خاص طور پر آپ کو۔ پلیز۔ سردار عالم کی آواز بھیک مانگنے جیسی ہو گئی۔ صرف ایک بار، میں سچ میں بہت شرمندہ ہوں۔ تم جانتی ہو کہ کوئی میرے سامنے اونچی آواز میں بات کرے تو میں برداشت نہیں کرتا، لیکن اس دن ہنا نے مجھے سکھایا ہے کہ پیسہ اور طاقت ہی سب کچھ نہیں ہوتے۔ عزت ان سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ سارا خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ سردار عالم نہیں تھا جسے پوری یونیورسٹی جانتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غرور کی جگہ آج پچھتاوا تھا۔ جب سارا پھر بھی خاموش رہی تو سردار عالم نے وہ کہہ دیا جو اس کے دل کی گہرائیوں میں تھا، میں ہنا سے محبت کرنے لگا۔ یہ اعتراف اتنا غیر متوقع اور چونکا دینے والا تھا کہ سارا ساکت رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ وہ کیا سن رہی۔ وہ شخص جس نے ہنا کی اتنی بے عزتی کی اب اس سے محبت کا دعویٰ کر رہا تھا۔ عالم کی آنکھوں میں ایک ایسی سچائی اور بے بسی تھی جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ سارا کشمکش میں پڑ گئی۔ آخرکار اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے بیگ سے کاغذ کا ٹکڑا نکالا اور اس پر ہنا کا نمبر لکھ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اگر اس نے مجھ سے پوچھا تو میں کہہ دوں گی کہ آپ نے مجھ سے زبردستی نمبر لیا ہے، اس نے آہستہ سے کہا اور تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ سردار عالم اس کاغذ کے ٹکڑے کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ مل گیا ہو۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے نمبر تو لے لیا تھا، لیکن اب اس کے سامنے ایک نیا پہاڑ کھڑا تھا۔ کیا وہ ہنا کو فون کرنے کی ہمت کر پائے گا؟ اور اگر کر بھی لیا تو وہ کیا کہے گی؟ عالم اس کاغذ کے ٹکڑے کو ہاتھ میں پکڑے دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ اس کے ہاتھ میں ہنا کا نمبر نہیں بلکہ اس کی انا کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑنے کا ایک آخری موقع تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ سردار عالم ایک لڑکی کو فون کرنے سے پہلے اس قدر خوفزدہ اور متذبذب ہوگا۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی پسلیوں میں اس کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ کئی لمحے اسی کشمکش میں گزر گئے۔
آخر کار اس نے گہری سانس لی اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نمبر ملایا۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی اور ہر گھنٹی اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح پڑ رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ ہنا فون نہیں اٹھائے گی یا اٹھاتے ہی کاٹ دے گی۔ دوسری طرف ہنا اپنے بستر پر نیم دراز تھی۔ بخار اتر چکا تھا لیکن کمزوری اور اداسی اب بھی باقی تھی۔ اس کا یونیورسٹی جانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ تبھی اس کے فون پر ایک انجان نمبر سے گھنٹی بجی۔ اس نے پہلے تو نظر انداز کیا لیکن جب مسلسل گھنٹی بجتی رہی تو اس نے تنگ آ کر فون اٹھا لیا۔ اس کی آواز کمزوری کی وجہ سے بہت دھیمی اور مدھم تھی۔ جی کون؟ فون کی دوسری طرف ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ ہنا کو لگا شاید غلطی سے نمبر مل گیا۔ وہ فون بند کرنے ہی والی تھی، ایک جانی پہچانی آواز اس کے کانوں میں پڑی، فون مت کاٹنا۔ یہ آواز سنتے ہی ہنا کے کانوں میں جیسے کوئی بم پھوٹا اور اس کا پورا وجود ساکت ہو گیا۔ یہ وہی آواز تھی جو اس کے ذہن میں نفرت بن کر گونجتی رہی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر وہی ذلت کا لمحہ گھوم گیا۔ تم؟ اس کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا، تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا؟ اس کی آواز میں دبی ہوئی نفرت اور غصہ تھا۔ پلیز فون بند مت کرنا۔ عالم کی آواز میں ایک ایسی بے بسی اور التجا تھی جو ہنا کے لیے بالکل نہیں تھی۔ بس ایک بار میری بات سن لو، میں بہت شرمندہ ہوں، خدا کی قسم میں سچ میں شرمندہ ہوں۔ میں نے جو کیا وہ ایک گناہ تھا اور میں اس کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ وہ مسلسل بولتا جا رہا تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر وہ رکا تو ہنا فون کاٹ دے گی۔ وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا، اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا تھا، لیکن ہنا کے لیے یہ الفاظ بے معنی تھے۔ اس کا زخم اتنا گہرا تھا کہ ایسی ہزار معافیاں بھی اسے بھر نہیں سکتی تھیں۔ ہنا نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ اس نے خاموشی کے ساتھ فون بند کر دیا۔ رابطہ منقطع ہوتے ہی عالم کو لگا جیسے کسی نے اس کے ہاتھ سے زندگی کی آخری امید بھی چھین لی ہو۔ اس نے دوبارہ فون کرنے کی ہمت نہیں کی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ہنا اس سے بات کرنا تو دور، اس کی آواز تک سننا نہیں چاہتی۔ اس رات وہ سو نہیں سکا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی انا اور غرور نے اس سے کیا چھین لیا ہے۔ اس نے ایک ایسی لڑکی کا دل توڑا تھا جس کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے صرف نفرت دیکھی تھی۔ اگلے کئی دن ہنا یونیورسٹی نہیں آئی۔ یہ غیر موجودگی عالم کو ہر لمحہ محسوس ہو رہی تھی۔ یونیورسٹی اسے ویران لگنے لگی تھی۔ الیکشن کی گہما گہمی عروج پر تھی، ہر طرف اس کے نام کے نعرے لگ رہے تھے، لیکن اسے ان سب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ جس چیز کو وہ اپنی سب سے بڑی جیت سمجھ رہا تھا وہ ہنا کی نظروں میں اس کی سب سے بڑی ہار تھی۔ اس نے ایک فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جس کے دوستوں اور پوری یونیورسٹی کو حیران کرنے کے لیے کافی تھا۔ اگلے دن اس نے یونیورسٹی کے مرکزی ہال میں تمام طلبہ کو اکٹھا کیا۔ اس کا حریف فرحان بھی وہاں موجود تھا، یہ سمجھ کر کہ شاید عالم اسے کوئی دھمکی دینے والا ہے۔ عالم سٹیج پر آیا، اس کے ہاتھ میں مائک تھا، لیکن آج اس کی آواز میں وہ ہمیشگی والی گرج نہیں تھی۔ میں آپ سب کا یہاں پر آنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اس نے پرسکون لیکن سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں آج یہاں کوئی تقریر کرنے یا ووٹ مانگنے نہیں آیا، میں آج آپ سب کے سامنے ایک اعلان کرنے آیا ہوں۔ پورے ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی، سب سانس روک کر سن رہے تھے۔ میں سردار عالم اس سال ہونے والے یونین کے الیکشن سے دستبردار ہوتا ہوں۔ یہ اعلان کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ ہر طرف سے حیرت بھری سرگوشیاں ابھرنے لگیں۔ اس کے اپنے دوستوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ عالم نے فرحان کی طرف دیکھا اور کہا، میں یہ سیٹ اپنی خوشی سے اور بغیر کسی دباؤ کے فرحان کے لیے چھوڑتا ہوں۔ مجھے احساس ہوا ہے کہ ایک اچھا لیڈر بننے کے لیے صرف طاقت اور پیسہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ عزت اور کردار بھی بہت ضروری ہے، اور میں ان دونوں معیاروں پر پورا نہیں اترتا۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے اسٹیج سے نیچے اتر آیا اور کسی سے کوئی بات کیے بغیر ہال سے باہر نکل گیا۔ اس نے آج سب کے سامنے اپنی شکست تسلیم کر لی تھی، لیکن یہ اس کی زندگی کی پہلی ہار تھی جس پر اسے پچھتاوا نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے یہ قدم صرف اور صرف ہنا کے لیے اٹھایا تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ واقعی بدلنا چاہتا ہے۔ کئی دنوں بعد جب ہنا نے دوبارہ یونیورسٹی میں قدم رکھا تو ماحول یکسر بدلا ہوا تھا۔ اسے ہر طرف سے سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ پہلے تو وہ سمجھی کہ شاید لوگ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن جلدی اسے احساس ہوا کہ سب کی توجہ کا مرکز وہ نہیں بلکہ سردار عالم تھا۔ سنا ہے اس نے الیکشن سے اپنا نام واپس لے لیا؟ ہاں، وہ صرف یہی نہیں، اس نے بھری یونیورسٹی کے سامنے فرحان کو خود کامیاب قرار دے دیا۔ یقین نہیں آتا، سردار عالم اور ایسا کرے گا؟ ہنا نے دور کھڑے عالم پر ایک نظر ڈالی۔ وہ واقعی بدل گیا تھا۔ اس کے گرد اب دوستوں کا وہ مغرور جھرمٹ نہیں تھا، نہ ہی اس کی چال میں وہ رعونت تھی۔ وہ ایک بینچ پر تنہا بیٹھا تھا اور اس کی نظریں بے مقصد کہیں ٹکی تھی،
جیسے وہ جسمانی طور پر یہاں ہوتے ہوئے بھی ذہنی طور پر کہیں اور ہو۔ اس کی اس حالت نے ہنا کے دل میں نفرت کی جگہ ایک انجانی سی حیرت اور تجسس کو جنم دیا۔ اس نے ان سوچوں کو جھٹکا اور لائبریری کی طرف چل پڑی۔ وہ پڑھائی میں اپنی توجہ مرکوز کرنا چاہتی تھی تاکہ ان تمام واقعات کو اپنے ذہن سے نکال سکے۔ وہ کتابوں کے درمیان بیٹھی نوٹس بنانے میں مصروف تھی کہ اسے اپنے سامنے کرسی گھسیٹنے کی آواز آئی۔ اس نے سر اٹھایا تو اس کے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ سامنے والی کرسی پر سردار عالم بیٹھا تھا اور اس نے گہری نظریں ہنا پر ہی جمی تھیں۔ ہنا کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اس نے فوراً اپنی کتابیں سمیٹی اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ ہنا، اس بار اس کی آواز میں التجا تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے راستے میں کھڑا ہوا۔ پلیز مت جا، صرف 2 منٹ میری بات سن لو، مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ ہنا نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے کتنی نفرت کرتی ہو اور تمہارا حق ہے۔ وہ بولا، لیکن پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں مانتا ہوں میری غلطی بہت بڑی ہے، اتنی بڑی کہ شاید اس کی معافی بھی نہیں، لیکن سزا کے طور پر اپنی نفرت تو مت دو۔ میں سچی محبت کرنے لگا ہوں تم سے۔ اس کی محبت کے اعتراف پر ہنا غصے سے اس کی طرف پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں طنز تھا۔ محبت؟ اس لیے میرا نقاب اتار کر پوری یونیورسٹی کے سامنے مجھے ذلیل کیا تم نے؟ یہ ہے تمہاری محبت؟ عالم کی نظریں جھک گئی۔ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر اس نے ہمت کر کے ہنا کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ جملہ کہا جس نے ہنا کو مزید تیش دلا دیا۔ اگر اس دن وہ نقاب نہ اترتا تو شاید اتنا خوبصورت چہرہ میں کبھی دیکھ نہ پاتا۔ یہ سننا تھا کہ ہنا کا پارا چڑھ گیا۔ تمہارے لیے وہ صرف ایک خوبصورت چہرہ تھا، میرے لیے وہ میری عزت، میرا پردہ، میری تذلیل تھی۔ وہ غصے سے بولی اور اسے دھکا دے کر وہاں سے نکل گئی۔ عالم وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اسے احساس تھا کہ اس نے پھر غلط جملہ بول دیا۔ وہ ابھی تک یہ سیکھ نہیں پایا تھا کہ ہنا جیسی لڑکی کو کیسے منایا جاتا ہے۔ ہنا لائبریری سے باہر ہی نکلی تھی کہ اس کا فون بجا۔ انجان نمبر دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ کون ہے۔ اس نے فون اٹھایا تاکہ آخری بار اسے خبردار کر سکے۔ کیوں تنگ کر رہے ہو مجھے؟ ہنا، میں دیکھو، ہنا نے اس کی بات کاٹی، میرے خاندان میں لڑکیاں محبت نہیں کرتی، وہ شادی کرتی ہیں، اور وہ بھی وہاں جہاں ان کے ماں باپ ان کا رشتہ طے کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ محبت کا کھیل کسی اور کے ساتھ کھیلو۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ اسے لگا کہ آج اس نے یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تو دوسری طرف عالم کے چہرے پر مایوسی کی جگہ ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فون بند کیا اور خود سے بولا، تو ٹھیک، پھر میں ڈائریکٹ شادی ہی کروں گا، اور محبت وہ تو میں تم سے خود ہی کروا لوں گا۔ اس نے اپنی گاڑی کی چابی نکالی اور ایک نئے عزم کے ساتھ یونیورسٹی سے باہر نکلا۔ اس کا رخ اب اپنے گھر کی طرف تھا۔ اسی شام ہنا کے گھر کے باہر ایک مہنگی چمکتی ہوئی گاڑی آ کر رکی تو محلے میں دیکھنے والوں کا تانتا بن گیا۔ ہنا کے والد جو ایک سرکاری ملازم تھے حیرانی سے باہر نکلے کہ آخر ان کے گھر کون آ گیا ہے۔ گاڑی سے شہر کے مشہور بزنس مین سردار احمد اپنی بیوی کے ساتھ اترے۔ انہیں دیکھ کر ہنا کے والد کی تو جیسے گھگی بن گئی۔ انہوں نے جلدی سے انہیں اندر آنے کا کہا۔ ہنا اپنی ماں کے ساتھ باورچی خانے میں تھی جب اس کے والد نے گھبرائی ہوئی آواز میں اندر آ کر بتایا کہ شہر کے سب سے بڑے رئیس ان سے ملنے آئے ہیں۔ ڈرائنگ روم میں ماحول انتہائی سنجیدہ تھا۔ ہنا کے والدین سہمے ہوئے بیٹھے تھے کہ نہ جانے ان کی آمد کا کیا مقصد ہے۔ دیکھیے جناب، سردار احمد نے بات شروع کی، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ہم یہاں اپنے بیٹے سردار عالم کے لیے آپ کی بیٹی ہنا کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ہنا کے والدین پر جیسے سکوت طاری ہو گیا۔ انہیں تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہاں وہ اور کہاں شہر کا اتنا بڑا خاندان؟ ہنا کی ماں نے ہمت کر کے پوچھا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارا اور آپ کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں۔ عالم کی ماں نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، جوڑ تو نصیبوں کے ہوتے ہیں بہن۔ ہمارا بیٹا آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہے اور ہماری خوشی ہمارے بیٹے کی خوشی میں ہی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں انکار نہیں کریں گے۔ اتنے بڑے گھر سے رشتہ آنا کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے روشن مستقبل کا سوچ کر ایک لمحے کی بھی دیر کیے بنا فوراً سے ہاں کر دی۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے، ہنا کے والد نے جذبات سے بھری آواز میں کہا۔ مٹھائی منگوائی گئی اور بات پکی کر دی گئی۔ ہنا کو جب اس کی ماں نے یہ خبر سنائی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی، یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ سکتے کے عالم میں بولی، آپ نے مجھ سے پوچھا تک نہیں؟ پوچھنے والی کیا بات ہے بیٹی؟ اس کی ماں نے خوشی سے کہا، اتنا اچھا اور امیر رشتہ تیری قسمت سے آیا ہے۔ سردار عالم جیسا لڑکا ہزاروں میں ایک ہے، پوری زندگی راج کرے گی تو۔ ہنا کیا کہتی؟ وہ اپنے ہی الفاظ کے جال میں پھنس چکی تھی۔ اس نے ہی تو کہا تھا کہ وہ محبت نہیں، ماں باپ کی مرضی سے شادی کرتی ہے۔
اب وہ کیسے انکار کرتی؟ اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھ لیا گیا۔ اگلے دن جب یونیورسٹی گئی تو اس نے دیکھا کہ عالم اسے دور سے دیکھ رہا تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں بے چینی نہیں بلکہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ مسکراہٹ جیسے کہہ رہی ہو کہ میں نے کہا تھا نا، شادی تو میں تم سے ہی کروں گا۔ ہنا نے غصے سے منہ پھیر لیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ ہار چکی ہے۔ 1 مہینے کا عرصہ جیسے پر لگا کر اڑ گیا۔ امتحانات ختم ہو چکے تھے اور یونیورسٹی میں الوداعی تقریب کا شور تھا۔ اس 1 مہینے میں عالم نے ہنا سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بس اسے دور سے دیکھتا اور ہنا اس کی نظروں کو محسوس کر کے نظر انداز کر دیتی، لیکن اب اس کی نظروں میں نفرت کی جگہ ایک عجیب سی بے بسی اور تقدیر کو تسلیم کر لینے والا انداز تھا۔ شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ ہنا نے خود کو مکمل طور پر حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، اور آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب وہ ہنا سے ہنا عالم بن گئے۔ وہ سرخروسی جوڑے میں سمٹی ہوئی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ شخص جس سے وہ شدید نفرت کرتی تھی آج اس کا مجازی خدا بن گیا تھا۔ کچھ دیر بعد عالم کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ہنا کو اس روپ میں دیکھا تو ایک پل کے لیے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ واقعی کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا وہ اس کے پاس بیڈ پر آ بیٹھا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ عالم نے ہمت کر کے اس خاموشی کو توڑا۔ اس کی آواز میں غیر معمولی نرمی اور اپنائیت تھی۔ میں چھو سکتا ہوں آپ کو؟ اس کے سوال پر ہنا نے دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں اب نفرت نہیں تھی، صرف ایک جھجک تھی۔ اس نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بالکل، بیوی ہوں آپ کی۔ یہ سننا تھا کہ عالم کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ پتہ نہیں اس بیوی کو پانے کے لیے کیا کیا کچھ کیا ہے میں نے، کتنی راتیں تڑپا اس کے قریب ہوا، لیکن اب میرا بھی وعدہ ہے کہ ان ساری راتوں کا بدلہ لوں گا۔ کہا اب تمہیں سونے نہیں دوں گا۔ اس کی شرارتی بات پر ہنا کے رخسار سرخ پڑ گئے۔ وہ بولی، کوئی اعتراض نہیں، لیکن دوبارہ تھپڑ کھانے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ بہت بھاری ہاتھ ہے تمہارا۔ اس کے اس غیر متوقع جواب پر عالم نے ایک بلند قہقہہ لگایا۔ ماضی کا وہ تلخ لمحہ آج ایک مذاق بن کر ان کے درمیان سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ تمہیں تھپڑ نہیں، اس نے ہنا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا، تمہیں پیار کی مار ماروں گا۔ کیا مطلب؟ ہنا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ اس پر جھکا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، مطلب یہ کہ اتنی محبت دوں گا کہ تمہیں پاگل کر دوں گا۔ اس کی محبت بھری باتوں پر ہنا نے شرماتے ہوئے اس کے سینے پر ایک ہلکا سا مکہ مارا، اور وہیں سے ان کی نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ نفرت کی آگ میں شروع ہونے والی یہ کہانی بالآخر محبت کی حسین منزل کو پا چکی تھی، اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک خوش و خرم خاندان بن کر اپنی زندگی گزارنے لگے تھے۔